ویلکم بیک. عام طور پہ جب اس طرح کی کوئی آفت ہوتی ہے تو ایسے میں فنڈ ریزنگ جو ہے وہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے. فنڈ ریزنگ کس طرح سے ہو رہی ہے؟ ایک تو لوکل سطح پہ ہو رہی ہے، ایک باہر سے جہاں پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے. کیا اتنی مقدار میں پیسہ آ چکا ہے، اتنی تعداد میں آ چکا ہے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے کافی ہوگا یا ابھی بھی مزید ضرورت ہے؟ کیا کہیں گے محمود صاحب؟ دیکھیں، جہاں تک جذبے کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ فنڈ ریزنگ اتنی زیادہ ہو چکی ہے الحمدللہ کہ اگر اس کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے. لیکن کھانے پینے کی اشیاء بہت بڑی مقدار میں، بہت بڑی مقدار میں تھوڑی سی گزارش کروں گا آپ کے چینل کے حوالے سے کہ اس وقت جو ہے ہمیں دو چیزوں کی بڑی اشد ضرورت ہے جی. پہلے یہ کہ مچھردانی اور دوسرے یہ کہ خیمہ، یہ ان کو فراہم کیا جائے اور ساتھ میں پلاننگ دی جائے. ان کو بتایا جائے کہ بھی فوری طور پہ کہ آپ نے 15 دن کے بعد آپ نے یہاں شفٹ ہو جانا ہے. جیسا کہ میں نے بھی آپ سرچ کیا کہ مرتضی وہاب صاحب یا سائیں کوئی بھی مجھے کل ٹائم دے دیں اور مجھے کوئی جگہ بتا دیں گھاروں کے سائڈ پہ، اسٹیل مل کے سائڈ پہ یا گھگر پاٹر کے سائڈ پہ، تو میں انشاءاللہ تعالی اس کو اپنے طور پہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں. اور آپ نے بتایا کہ کتنے خیمے آپ لگا سکتے ہیں؟ میں انشاءاللہ فوری طور پہ 1000 خیمے انشاءاللہ 1000 خیمے جو ہے فوری طور پہ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں. اور یہ خیمے کے اندر کتنے افراد رہ سکتے ہیں؟ تقریباً ایک گھرانہ رہ سکتا ہے، مثال کے طور پہ کہ 2 میاں بیوی اور 4-5 بچے. اچھا، یعنی تقریباً 6-7 افراد یا 8 افراد جو ہے رہ سکتے ہیں. اور اس کے لیے پلاننگ کے تحت، چونکہ میرے پاس آرکیٹیکٹ بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، اور دوسرے یہ کہ چونکہ یہ ان کا کام ہے تو آباد سے میرا تعلق ہے، ان سے مل کر. اور دوسرے یہ کہ وہ خیمے بھی لگائے جائیں گے اور ساتھ میں ان کے جو واش روم وغیرہ ہے وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے بنایا جائے گا، وہ سیپریٹ رکھا جائے گا، اس کو سیپریٹ رکھا جائے گا. اور ساتھ ہی میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے ساتھ ہی کہ تھوڑا سا روزگار کا بھی ذریعہ دیا جائے. جیسا کہ سائیں نے ابھی کہا کہ جے ڈی سی نے 150-200، اس میں کوئی شک نہیں جے ڈی سی کام کر رہی ہے، جماعت اسلامی بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اپنا دعوت اسلامی، اپنا بابا، اپنا اسلامی، یہ ہمارے کیا کہیں گے، الیاس قادری صاحب، ان کا بڑا کام ہے. اور خاص کر کے ہمارے سیلانی، ان کا بڑا کام ہے. بشیر فاروقی صاحب جو کہ میرے استاد بھی ہیں اور میرے دوست بھی ہیں، بلکہ استاد ہے میرے، میں ان سے رہنمائی لیتا رہتا ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ آگے آ جائیں تو چھوٹی موٹی بڑی بات کرنے جا رہا ہوں میں آپ کے چینل سے. راشد صاحب، میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ اگر حکومت چاہے، اور ہماری یہ پاکستان میں خاص کر کے کراچی میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ملک کا قرضہ بھی اتر سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور دیکھیں، ہم بار بار اپنے پروگرام میں دعا بھی کر رہے ہیں اپنے وطن عزیز کے لیے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں. اچھا راجہ صاحب، جیسے انہوں نے فرمایا کہ اتنی مخیر حضرات ہیں جو اتنی فنڈنگ کر سکتے ہیں کہ وہ قرض اتر جائے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ ٹوٹتا کہاں پر ہے؟ کرونا کی مد میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، کرونا کی مد میں بڑی تعداد میں لوگوں نے فنڈ ریزنگ کی، بہت پیسہ آیا، اقوام متحدہ کی طرف سے آیا، دیگر اداروں NGOs کی طرف سے آیا، لیکن وہ پیسے کہاں لگے ہیں، کیا ہے صورتحال، اس بارے میں ابھی بھی شک و شبہات ہیں. اسی طریقے سے اب جو امداد آئی ہے اس بارے میں بھی لوگوں کو شک و شبہات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو یہ شک و شبہات کس طرح سے دور کیے جانے چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ کھل کے جو ہے فنڈ ریزنگ کریں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے اور آپ کی کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک سسٹم دیا ہوا ہے. اور یہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز یہ جو ابھی بے فکانہ والی بات کر رہے تھے اور ٹک ٹاکر کی والی بات کر رہے تھے، یہ 60 سال والی پارٹی، 50 سال اور 40 سال والی یہ جو پارٹیاں ہیں، انہوں نے کبھی بھی ٹرو اسپرٹ کے اندر نیچے لوگوں کے اختیارات جو ہیں نیچے منتقل نہیں کیے. 2001 کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کے اختیارات تھے، ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے دیکھیں کراچی نے کتنی ترقی کی، 5 سے لے کے 9 تک. اس کے بعد 2013 میں MQM اور پیپلز پارٹی نے مل کے یہ جو سیکشن 21 کی امینڈمنٹ کی، جس کے تحت یہ ایڈمنسٹریٹر ان کے یہ آج کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد 2021 کے اندر دوبارہ امینڈمنٹ کی. آپ کو اور کچھ نہیں مل رہا بھائی چیف منسٹر. لیکن آپ لوگوں نے تو دھرنے دیے، اس دھرنے کا بھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے، اس دھرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں ایک سسٹم کی بات کرنا، آپ نے کوسچن یہ کیا کہ یہ مسئلہ نیچے تک، یہ جو امداد آتی ہے چاہے کرونا کی مد میں آئی یا ابھی جو امداد چیز آئی، وہ نیچے تک کیوں نہیں جا رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیچے تک کا سسٹم ہی نہیں ہے، پیسے دینے کا اختیارات کا سسٹم ہی نہیں ہے.
تو ہم یہ دو باتیں ان سے کہہ رہے ہیں نا, پی ڈی ایم کی 11 پارٹیاں اور تحریک انصاف کی 12ویں پارٹی اور ایم کیو ایم سمیت, وہ بھائی کل بیٹھو, ایک ریکوزیشن موو کرو, ایک ٹک ٹاک کرو کل بیٹھ کے. یہ آپ لوگوں کو جو ہماری باتیں ٹک ٹاک لگتی ہیں نا, کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی ایک ٹک ٹاک کرو, اس کے اندر ایک ٹک ٹاک کر کے, اور آرٹیکل 140A کے اندر آپ امینڈمنٹ کر کے ایک چیپٹر ایڈ کرو, اور اس کے بعد آرٹیکل 160 کے اندر بھی ایک ٹک ٹاک کرو, اور وہ والی جتنے بھی NFC ایوارڈ کے تحت ڈائریکٹ پیسے لوکل گورنمنٹ کو دیں, یا منوڑا سے لے کے کشمیر تک لوگوں کو آزاد کریں, ان کے اختیارات, ان کے پیسے ان کو دیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کا پورا ٹرانسپیرنٹ سسٹم آ جائے گا. لیکن اس میں آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ PSP ہی جیت جائے گی, یا آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی بھی تو جیت سکتی ہے؟ یہ میں بات اپنی نہیں کر رہا, منوڑا سے کشمیر تک میں اپنی میں پورے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ کے اوپر, آپ کا جو سوال تھا نا کہ پیسے آتے کدھر ہیں, خرچ کہاں ہوتے ہیں, وہ آپ کے پیپر پہ آ جائیں گے. NFC ایوارڈ جب نیچے ڈسٹرکٹ کو پیسے, جب لوکل گورنمنٹ کو دے گا, وہ نیچے ڈسٹرکٹس کو دیں گے, نیچے یونین کونسل تک پیسے جائیں گے, اور وہاں پہ کیا کیا کام ہوا, لوکل گلی محلے میں جو کام ہوگا, گلی محلے والے جا کے UC چیئرمین کو پکڑیں گے گلی میں, بھائی کیا کام کیوں نہیں کیا, تو آپ کو نیب کی ضرورت ہی نہیں ہے. چلیں, نیب کی ضرورت نہیں پڑے گی. راکیش صاحب, ٹک ٹاک جو ہے وہ کر لیجئے, آپ اسمبلی کے اندر کر لیجئے, 11-12 جماعتیں مل کے کچھ کر لیجئے, لوکل گورنمنٹ کے جو اختیارات ہیں نچلی سطح تک وہ پہنچائیے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں. کیا کہیں گے سر؟ ایسا ہوتے ہوئے دیکھیں گے بھی ہم لوگ کیا؟ راکیش صاحب آواز آ رہی ہے؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اللہ کرے یہ لائن اس طرح ڈراپ نہ ہو کہ ان تک بات ہی نہ پہنچ پائے. ہماری بات جو ہے وہ اعلیٰ حلقوں تک ضرور پہنچنی چاہیے کہ شہر کراچی جو ہے وہ اختیار مانگ رہا ہے, اور وہ اختیار جو ہے کوئی اس طرح کا اختیار نہیں مانگ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے بہت زیادہ حقوق دے دو, بلکہ اب تو راجہ صاحب افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے بھی کہ ہماری روڈ بنا دو, کیونکہ روڈ بنانے کا مطالبہ لگتا نہیں ہے کہ کسی مہذب معاشرے میں یہ کہا جائے کہ روڈ بنا دو. سمپل دیکھیں جی کہ اس شہر کے اندر آپ کی لائنوں کا پانی جو ہے وہ لائن کے اندر پانی نہیں آ رہا, آپ کی بوتل میں آ رہا ہے, سوزوکی میں آ رہا ہے, ٹینکر میں آ رہا ہے, یا تو پانی ہی نہ ہو نا یہاں پہ, تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ بلوچستان سے ٹینکر بھر کے آ رہا ہے یا پنجاب سے بھر کے آ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں, یہ ریٹ ہے نا گورنمنٹ کی, آپ کا چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پوری ایڈمنسٹریشن ہے, کل ایک لسٹ بنائیں, ہمیں بھی بلائیں, ہب کے اندر 3 سال کا پانی جو ہے وہ اس وقت ہمیں بھی بلائیں, کل سے آپریشن شروع کرتے ہیں, سارا جو ہے یہ کلین سویپ کرتے ہیں, جتنے انلیگل ہائیڈرنٹ ہیں اس کو ختم کریں نا. K4 منصوبہ 14 سال سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ٹک ٹاک وہاں پہ بھی کریں, K4 منصوبے کے ساتھ بھی ایک ٹک ٹاک کریں. چلیں راکیش صاحب, آپ نے گفتگو سن لی ہے, لیکن کیا کراچی کے معاملات مسائل حل ہوتے ہوئے بھی ہم دیکھیں گے, ایک عام آدمی کو اختیار دیتے ہوئے بھی ہم دیکھیں گے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کو, میں پہلے بھی آپ کے چینل پہ کہہ چکا ہوں کہ کراچی کو آزاد ہوئے یہ 4 سال ہوئے ہیں. اچھا. اور 4 سال میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے سنبھالا ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کراچی کے روڈوں کا جال کتنا اچھا بنا ہے, اس کے بعد اوور فل اور انڈر پاسز کراچی کے ہاسپٹل دیکھیں. یہ لطیفے سنا رہے ہیں آپ یا یہ واقعی بات بتا رہے ہیں آپ کہ کراچی کے روڈز کا جال بنا دیا؟ میں آپ کے چینل پہ دعوے سے کہتا ہوں کہ بھائی صاحب بھی چلے اور آپ کا کیمرہ بھی چلیں. میں آپ کو ٹاور سے لے کے آئی چندی گڑھ روڈ لے کے شارع فیصل سے لے کے ایئرپورٹ سر, یہ بالکل یہ آپ کا چیلنج جو ہے قبول بھی کر رہے ہیں یہاں پہ. میں لیکن سر چلیں گے چنچی رکشے میں, راکیش بھائی چنچی رکشے میں بیٹھ کے چلیں گے؟ پتھری نکلے گی بالکل نہیں, چنچی رکشے میں نہیں. یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ نے جو پیپلز بس سروس جو دی ہے نا, وہ اس میں بیٹھ کے آپ چلیں گے. آپ اسی بس پہ, آپ کو میں ایئر کنڈیشنر بس اور وائی فائی والی بس میں بٹھا کے میں پوری کراچی کا آپ سیر کرواؤں گا. اور دوسری بات, آپ یہ میں چیلنج سے کہہ دے سکتا ہوں کہ پورے پاکستان سے کراچی میں لوگ آتے ہیں علاج کرانے کے لیے. وہ ہاسپٹل کراچی میں آپ بنے ہوئے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا کارنامہ ہے. سائبر نائف ہو گیا, NICD ہو گیا, ٹراما سینٹر ہو گیا. سر ان کی آپ نے حالت دیکھیے سر کہ کیا حالت ہو چکی ہے. بالکل راکیش بھائی, لیکن ان جگہوں کی حالت دیکھیے آپ نے کہ کیا حالت ہو چکی ہے.
कौन सी जगहों आप लोगों ने आपने बहुत अच्छा बनाया होगा, लेकिन अब आप जरा जाके देखें तो वहां पे लोग जो है उनको जगह नहीं मिल रही होती है। पूरे पाकिस्तान से लोग आके इलाज तो कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहाँ सोते हैं वो, कहाँ उठ रहे हैं, किस तरीके की वहाँ हालत हो चुकी है, जरा वो तो देखें सर। मेंटेनेंस के हवाले से आप देखें ना सर। देखो, रियासत का काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है इदारे बनाना, और इदारों को संभालना। सर बना के लावारिस तो नहीं छोड़ जा सकते ना सर, बना के लावारिस छोड़ देंगे। अवाम की ड्यूटी होती है, अवाम को भी चाहिए कि वहाँ पे जो पान की थूक है या किचरा है। सर अवाम की ड्यूटी टैक्स देने की हद तक महदूद है। आप सिर्फ NICH बच्चा वार्ड आप गए हैं कभी? जी जी सर, आप बल्कि वहाँ पर भी चल के देखते हैं, वो भी चैलेंज ले लेते हैं सर। आप हाँ, वहाँ पे भी मैं बोलता हूँ, मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूँ, चैलेंज से कि आगा खान हॉस्पिटल का मयार आपको NICH बच्चों के वार्ड में, NICD में और ट्रॉमा सेंटर में मिलेगा। सर क्या आपको वहां के बाहर जो मौजूद लोग हैं वो मिले आपको कि किस तरीके से, किस हालत में होते हैं वो लोग? देखें, वो आप बाहर की रोडों की बात कर रहे हैं वो अलग है, वहाँ पे मुख्तलिफ लोग, वेटिंग एरिया की बात कर रहा हूँ सर राकेश। वहाँ पे एडिक्टेड लोग होते हैं, वहाँ बेगर्स होते हैं, वो रहते हैं, वो चले मान लिया नहीं होते। चले आगे चलते हैं सर। सर बेहतरी की गुंजाइश क्या है ये बताइए। बिल्कुल बेहतरी की गुंजाइश अभी और ज्यादा है। गॉड पीपल्स पार्टी का ये फोकस है कि मजीद जो बेहतरी आए वो आ रही है। आप देखें कि यहाँ पे जो बैरिस्टर मुर्तज़ा साहब हैं, उन्होंने कितने पार्क बनाए। आप ठीक है सर, मौक़िफ़ आ गया आपका। राकेश भाई बहुत मुख्तसर वक्त है, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त दिया था। बस लास्ट कमेंट सर, लास्ट कमेंट कीजिएगा सर पूरी सूरत हाल के हवाले से जो हमने बात की। देखिए बात यह है कि साई ने भी फरमाया कि कराची में रोडों की जाल बिछा दी है। मुझे ऐसा लगता है कि साई शायद कराची के शहर को मुकम्मल देखा नहीं है। बहरहाल बात यह कि अब हमें ये चाहिए कि हम इन सब चीज़ों से बालातर होके, हमें चाहिए कि यकजहती, प्यार मोहब्बत, भाईचारगी, इसको सामने रखते हुए हमें चाहिए कि हम सब मिलकर इसे काम करें और कराची शहर को एक मिसाली शहर बनाए, वैसे जिस तरह पहले था। बिल्कुल सही। आलम वेलफेयर जो है आप लोग काम भी अच्छा करें, आपके लिए दुआ गो भी है कि अल्लाह आसानियाँ करे तमाम मामला, और मुतासरीन के लिए जो आप कर रहे हैं काबिल तहसीन है। राज साहब देखें जी, सिंपल बात है, लोगों के इख्तियारात और उनके पैसे उनके हाथ में दे दें, इससे सारे मसले हल हो जाएंगे। ये दो जो चीज़ें हैं, ये कल रिक्वेजिशन मूव करें, ये अगले 5 दिनों में लोगों का मसला हल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज, ये वाला काम ये नहीं कि इस पे बात भी नहीं करते, रिबट भी नहीं करते। बिल्कुल सही। अच्छा, अब बताते भी नहीं है, करेंगे नहीं। अब हम फाइनल जो है जो बात खत्म कर रहे हैं प्रोग्राम खत्म करते हुए, वो बात जो हम कह रहे थे कि किस तरीके से शहर की बेहतरी हो सकती है, वो यही हो सकती है कि ताजर बरादरी को खड़ा होकर अपने टैक्स जो है उसमें से वो कटौती करते हुए कि जी हम इसकी सड़कें बना रहे हैं या जो कुछ भी है बिल थमा दें आप हुकूमत के पास। उसके अलावा जो अवाम है वो पूछे कि मेगा मंसूबा आप क्या बना रहे हैं, ताकि आइंदा इस तरह के सैलाब या आफात से जो है वो बचा जा सके या कम से कम की जा सके। इसके साथ ही वक़ारुल हसन को भी 2 टोक से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।